سورۃ الانشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ تلاوت کریمہ اور اردو ترجمہ پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی قیامت برپا ہوگی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے وہ لائق ہے، یعنی اللہ اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا اسے سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گا، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس کے بطن میں اس کے پیٹ میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے وہ لائق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی آئے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا گیا اس کا حساب آسان ہو گیا؟ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری پیشی ہوگی، مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی، وہ ہلاک ہوا، وہ مارا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں
جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ ثبوراً ہلاکت، خسارہ، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا، واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں یعنی دنیا میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ رب العالمین سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، مجھے شفق کی قسم اور رات کی۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، یعنی اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوا اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ یہاں مراد شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گی، یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ احادیث سے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔